بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ قربانی کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی۔ کیا پہلی امتیں جو تھی وہ بھی قربانی کرتی تھی یا صرف یہی امت جو ہے یہ قربانی کرتی ہے؟ اور پھر کیا جو طریقہ اب اپنایا جاتا ہے کیا اسی طریقے سے پہلے قربانی کی جاتی تھی یا کوئی اور طریقہ تھا جس پر قربانی کی جاتی تھی؟ اور پھر ان کے قبول ہونے کے حوالے سے کیا صورتحال تھی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی جو ہے وہ مقرر فرمائی۔ اللہ کا نام لیں، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپاہوں پر تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو ناظرین محترم، قربانی کی جو ابتدا ہے یہ بہت پہلے سے ہے۔ ہر نبی کے دور میں قربانی جو ہے وہ کی جاتی رہی، لیکن اس کا جو طریقہ کار تھا وہ تھوڑا مختلف تھا۔ اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا وہ اپنے اس جانور کو کھلے آسمان تلے چھوڑ دیتا، تو جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تو آسمان سے ایک آگ شراٹے مارتی ہوئی آتی اور پھر اس جانور کو جلا کر خاک کر دیتی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح لوگ سچا ہونا یا جھوٹا ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیے کہ جب حابیل اور قابیل کا آپس میں اقلیمہ کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ کس پر حلال ہے، پھر دونوں نے قربانی پیش کی اور اس جانور کو پہاڑ پہ رکھ دیا، تو آگ آئی اور اس نے آ کر حابیل کا جو جانور تھا اس کو جلا دیا، اور قابیل کا جو جانور تھا وہ پڑا رہا۔ پھر اس قابیل نے حابیل کو اسی بنیاد کے اوپر قتل کر دیا۔ لیکن اب دیکھیے کہ یہ تو حال تھا پہلی امتوں کا، قربانی کرتے فوراً پتہ بھی چل جاتا کہ کیا ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کا جو گوشت ہوتا وہ بھی خاک میں مل جاتا، وہ بھی ان لوگوں کو نہیں ملا کرتا تھا۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کتنی شفقت عطا فرمائی کہ اس ساری کی ساری چیز کو، اس قربانی کو پوشیدہ رکھا۔ اور پھر دیکھیے کہ مسلمانوں کو گوشت کھانے کی بھی اجازت مل گئی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم قربانی کرو تو اس میں سے کھاؤ، اور ایسے لوگوں کو بھی دو جو غریب ہوں، صبر سے جو بیٹھنے والے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اے لوگو، نہ تمہاری قربانی کے جانور کا خون اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، بلکہ ایک چیز رب کے ہاں پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی ہوگا اللہ رب العزت صرف اور صرف اسی کی قربانی کو قبول فرمائے گا، کیونکہ مالک کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت تقوی کی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جب قربانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی جائے گی، پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ جیسے ہی قربانی کا خون اس کے گلے سے نکلے گا اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما لے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی والے دن یعنی بقر عید کے دن اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ نیکی پسند ہے وہ صرف اور صرف یہی نیکی سب سے زیادہ پسند ہے جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور جب کل قیامت کا دن آئے گا، وہ جانور جسے ہم ذبح کرتے ہیں وہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اسے اپنے ہاں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے کرنے پر ہمارے لیے کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ گائے اور بکری کی قربانی کرنے میں اتنا ثواب ہے کہ ان کے ہر ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمبا، بھیڑ اور اونٹ وغیرہ جو ہیں ان کی اون کے حوالے سے کتنا ثواب ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی جانور قربانی کے لیے قربان کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اسے ایک تو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، وہ لوگ اپنی قربانی خود کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ پریشان ہوتے ہیں، قربانی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی دے دی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا اور پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے دعا کی، اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے بھی قبول فرما اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما۔ تو یہ غریبوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ عطا فرمایا ہے۔